نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال سبحانه وتعالى والله أخرجكم
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالی نے جب سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو وہاں پر موجود فرشتوں سے اور ان کے ساتھ موجود ابلیس سے سب سے کہا کہ اسجدوا لآدم، اب تم سارے میرے حکم کے مطابق آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جتنے بھی فرشتے تھے نا سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بھی فرشتہ پیچھے نہ رہا۔ پیچھے رہا تو ایک الا ابلیس، وہ تھا ابلیس شیطان، ابا واستکبر، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا اور اللہ کا مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب بھلے میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے آگے سجدہ کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس کو سزا دی، اس کو کہا فخرج، نکل جا، دفع ہو جا، راندہ درگاہ کر دیا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر میری طرف سے لعنتیں برسیں گی، دیگر بھی ساری باتیں لیجیے۔ اب جب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس سے نکلنے لگا تو اس نے آتے آتے اللہ سے ایک بات کی۔ اللہ نے اس کو سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ اس نے پہلی تو بات یہ ہے کہ سارے کا سارا الزام اللہ کو دے دیا کہ اللہ یہ جتنا میں نے گمراہی کا مظاہرہ کیا، میں آدم کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا، تیرے آگے اکڑتا رہا، تکبر کیا، انکار کیا، اس سب کا معاذ اللہ قصوروار تو ہے۔ اغویتنی، میں خود گمراہ نہیں ہوا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب یا اللہ گمراہ تو مجھے تو نے کیا ہے، بدلہ اب اس بات کا میں ان آدم کی اولاد سے لوں گا۔ بھی وہ کیسے لے گا؟ اللہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا اللہ نے قال، یہ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب اس کا بدلہ میں ان سے اس طرح لوں گا
جو تو ان کو صراط مستقیم بتائے گا میں اس پر آ کے بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں ضرور بالضرور تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، اے اللہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے پاس آؤں گا، اور یا اللہ بندے یہ تیرے ہوں گے، شکر گزار اور فرما بردار میرے ہوں گے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ دیکھ لینا ان میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ آپ دیکھیے اس نے سب سے پہلا جو اللہ کو چیلنج دیا ہمارے متعلق وہ کیا تھا کہ میں نے اللہ ان کو تیرا شکر گزار نہیں بننے دینا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے آدم، اے انسان، اے آدمی، میں نے تجھے تیری ماں کے بطن سے نکالا ہے اور تجھ پر اپنے بے شمار انعامات کیے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے وجود پر ہی ذرا نظر دوڑا لے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک اپنے وجود پر ذرا نظر دوڑا۔ الذی احسن کل شیء خلقا، اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پیدا کر کے کمال ہی کر دیا۔ کتنا خوبصورت اس نے پیدا کیا، خود انسان دیکھ لے اپنے آپ پر۔ اللہ کا کہنا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی سے، مٹی بھی ساری نہیں، تھوڑی سی مٹی، اللہ نے اس کا ایک ذخیرہ اور اس میں سے نچوڑ نکالا اور اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا، اس کو وجود عطا کیا۔ اب ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ ہم روزانہ رات کو اگر سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ سبق یاد دلایا جاتا ہے۔ لوگوں اللہ سے جڑو، سارا دن تم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کیا، اور اتنی نعمتوں کو استعمال کیا ہے کہ تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اب رات کو سونے لگے ہو نا، تو سونے سے پہلے ذرا ان آیات کو پڑھ لو۔ الذی احسن کل شیء خلقا وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے کتنا خوبصورت انسان بنایا، صبح بیدار ہوا، دن بھر کی مصروفیات سے گزرا، اب تھکاوٹوں سے دو چار ہے، بستر پہ آ رہا ہے، آرام کرنے لگا ہے، اب یہ آیات پڑھ رہا ہے۔ میری ابتدا کیسے ہوئی؟ مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا، پانی کے حقیر سے قطرے سے اللہ نے مجھے وجود بخشا، اور میرے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، یہ تو تیرا وجود ہے نا، تیرے اندر جو روح ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا حکم تیرے اندر پھونک دیا، تجھے کان دیے، تجھے آنکھیں دی، تجھے دل دیا ہے۔ اب رات کو یہ سورت پڑھتے ہوئے تو اس جملے پر غور کر، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تجھے کیوں دی ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تیری زبان پر اس کے شکر کے الفاظ ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ وجود بخشا،
تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. پھر سورۃ الملک میں دوبارہ سے اس کا دہراؤ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. فرما دیجئے میرے پیغمبر جی وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل تمہارے سینے میں دھڑکایا. یہ ساری تمہاری نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں یہ ساری کام کر رہی ہیں. جس وقت یہ کام کرنا بند کر دیں گی زندگی ختم. اب تم سے تقاضا کیا ہے؟ سونے لگے ہو نا رات کو، بس یہ اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر نظر دوڑاؤ. مقصد یہ ہے لعلکم تشکرون، شاید کہ رات کو سونے سے پہلے تم اپنے اللہ کا شکریہ ادا کر لو. یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے عطا کی ہیں تاکہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. وگرنہ تو اللہ نے وارننگ دی ہے نا، اگر اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ پکڑنے پر بھی قادر ہے، اور وہ بڑے خوبصورت پیار بھرے محبت بھرے انداز میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ کی مانتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کے الفاظ پر ذرا غور کریں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اس نے بھلا تمہیں سزا کیوں دینی ہے؟ ذرا محبت کے پہلو کو اجاگر رکھتے ہوئے اللہ کے ان الفاظ پر غور کیجئے. کیسی خوبصورت جھلک نظر آتی ہے. احسان یہی ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ہمیشہ زندگی یوں گزارو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تصور کرے اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے میرے بندے اگر تو میرا شکر ادا کرے تو میں نے تجھے عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے ٹینشنوں میں رکھوں؟ مجھے کیا پڑی ہے میں تیرا رزق تنگ کروں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھ سے تیرے پیارے چھین کر تجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دوں؟ اور زندگی کے معاملات پر غور کریں. اللہ یہ پوچھ رہا ہے میرے بندے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے عذاب دوں؟ ان شکرتم، لیکن تو بھی تو غور کرنا تو نے کس راستے کو منتخب کر لیا ہے. اگر تو میرا شکر ادا کرتا رہے، میری بات مانتا رہے، میرا فرما بردار رہے، مجھ پر اعتماد رکھے تو میں نے تجھے عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ بات پسند ہے. ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ اس بات سے راضی ہو جاتا ہے ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ، کہ بندہ اگر اپنے منہ میں کوئی لقمہ ڈالے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. یہ ادا ہے. ہم دن بھر نہ جانے کتنا کھاتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. لقمہ بندے نے منہ میں ڈالا، اب یہ کھانا بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ کھا کر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. اور اللہ کو یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ ان یشرب الشربۃ، کہ بندہ پانی کا گھونٹ پیے یا کوئی دیگر اشیاء جو ہیں، جوس، چائے، دودھ وغیرہ جو بھی مشروب ہے وہ پیتا ہے، فیحمدہ علیہ، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ اس کو میرے بدن میں اتارنے والا تو ہے، کھلانے والا تو ہے، میرے اللہ پلانے والا تو ہے. میں تیرا عاجز بندہ ان معمولی چیزوں پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے ستائے ہوئے نکلے. بڑا ہمارے پیارے نبی نے بھوکوں میں وقت گزارا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں
عرض علی ربی ان یجعلنی بطحاء مکہ ذہبا، میرے اللہ نے مجھے پیشکش کی، غور کیجئے، میرے اللہ نے مجھے پیشکش کی، میرے مصطفیٰ جی اگر آپ چاہیں تو مکہ کی جو بطحاء وادی یا پہاڑ ہے اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، جب جتنا چاہے لے لیا، خرچ ہو جائے اور آ کے نکال لیا، زندگی نہیں نسلیں سنور جائیں گی۔ میری آپ کی سوچ تو یہی ہوتی ہے نا، کیونکہ میری آپ کی نگاہ ہے صرف دنیا پر، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ حالانکہ یہ سب ہم جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، حدیث بھی ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل، قید خانہ۔ جیل میں، قید خانے میں مرضی کا کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، مرضی کا آرام نہیں ملتا۔ مومنوں، میرے عزیزوں، میں اور آپ، اللہ ہمیں ایمان مبارک کرے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے، جیل ہے۔ جنت کن کے لیے؟ جنت الکافر، کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ مرضی کا کھانا ہے، مرضی کا پینا ہے، کوئی پابندی نہیں، مرضی کا آرام، مرضی کا راحت، سب دنیا میں، کیونکہ ان کو جو ملنا ہے وہ صرف دنیا میں ملنا ہے اور ہمیں انشاءاللہ آخرت میں ملنا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ ہمیشہ آخرت پہ رکھیں۔ کتنی بڑی آفر ہے، مجھے آپ کو اگر ملے تو ہم تو سب کچھ ہی داؤ پہ لگا دیں گے، کبھی انکار ہی نہ کریں، لیکن نہیں، ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا؟ کیا سوچ دی؟ فرمایا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر لو، اجوع یوما و اشبع یوما، میرے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میں پیٹ بھر لوں، کھانا کھاؤں، ایک دن روزہ رکھا ہوا، ایک دن نہیں رکھا ہوا، دینی لحاظ سے آپ کہہ لیں تو یہ اللہ کے نبی ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اور پتہ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جس دن میں نے بھوکا رہنا ہے نا، اس دن میں کیا کروں گا؟ ذکرتک یا ربی، اے میرے اللہ میں تجھے یاد کروں گا، تیرا ذکر کروں گا۔ بھوک ستا رہی ہے لیکن میری زبان پر تیری تعریف، تیری حمد و ثنا، یا اللہ تیرا ذکر، تجھے یاد کرنا، کیونکہ تکلیف میں بندے کو رب زیادہ یاد آتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا، مسلمان کی بھی، مومن کی بھی فطرت ہے، خوشیاں مل جاتی ہیں تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اگر غم آتے ہیں پھر اللہ بڑا یاد آتا ہے۔ تو کہا چونکہ میں بھی انسان ہوں، ایک فطرت ہے نا، اللہ جس دن بھوکا رہوں تیرا ذکر کروں، اور یا اللہ جس دن تو کھلا دے اس دن حمدتک و شکرتک یوما، اللہ اس دن میں تیری تعریفیں اور تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں، یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے جس حدیث کو بیان کیا اس سے یہ لگتا ہے یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن آپ بھوکے تھے، بھوک نے ستایا، گھر سے نکلے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مل گئے، آگے عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، اتفاق سے تینوں کو بھوک نے ستا رکھا ہے، لیکن اپنی اس بھوک کی مشکل کو دور نہیں کر پا رہے۔ کون ہے؟ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل، اللہ کے بعد جن کا مقام اور ولایت کے درجے پہ سب سے اونچے درجے پہ فائز ابو بکر و عمر، یہ عظیم المرتبت ہستیاں بھی اگر اپنی مشکل دور نہیں کر سکتی، یعنی مشکل کشا نہیں ہے، تو کائنات میں کوئی اور مشکل کشا ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ ہے جس پہ کبھی مشکل نہیں آتی، ہوتا وہی ہے نا مشکل کشا۔ اللہ کے لیے کبھی کوئی کام پھنسا ہو، اللہ کا اختیار کبھی کسی نے چھین لیا ہو، اللہ کو معاذ اللہ کسی نے بے بس کر دیا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان واقعات کو صرف
سننے کی حد تک یا مزہ لینے کی حد تک نہیں، بلکہ ان میں سے سبق نکالنا کریں۔ میرے عقیدے کا سبق کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نکلے، بھوک نے ستا رکھا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر سے پوچھا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، عمر کے پاس بھی کچھ نہیں، تینوں کے گھروں کے اندر بھوک کے ڈیرے ہیں۔ اور یہاں پر آج 1400 سال کے بعد آنے والا مسلمان کہتا ہے مجھ پر جتنا کرم ہے میرے آقا کا ہی کرم ہے۔ اور آقا کریم خود اپنے آپ پر اور اپنے ان دو جانثاروں پر کرم نہیں فرما رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے، جس کا چاہے چولہا جلا دے، جس کا چاہے چولہا بجھا دے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے پیٹ اس کا بھر دے اور جس کا چاہے بھوکا رکھے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا خدمت کا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی دو چیزیں، کھجور اور پانی۔ کھجوریں لائے توڑ کے تازہ اور پیش کر دی، پانی پیش کیا۔ لیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تناول فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے، میری آپ کی نگاہ میں جنہوں نے صبح ناشتہ بھی پیٹ بھر کے کرنا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی آخری کھانا سمجھ کے شاید کھاتے ہیں اور رات کو بھی پیٹ بھر کے سوتے ہیں، میری آپ کی نگاہ میں کھجور پانی کی کیا ویلیو ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور پتہ کیا کہا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ سورۃ الکوثر کی آیت مبارکہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے ابو بکر و عمر اور جابر سنو، یہ جو ہم نے ابھی کھایا پیا ہے نا، یہ جو اللہ نے اتنی بھوک کے بعد کھلایا ہے، یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ تصور کیجئے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کتنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اول ما یسأل به العبد یعنی من النعیم، قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے بندے سے اپنی جن نعمتوں کا سوال کرے گا نا، اللہ بندے کو پوچھے گا اور بندے کا رب کا ڈائریکٹ مکالمہ ہو رہا ہوگا۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا الم نصح بدنک، میرے بندے میں نے تیرے بدن کو صحت دی تھی نا، اور تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا نا، تو نے اپنی پیاس کو بجھایا پانی کے ساتھ۔ فما شکر ذالک، بتاؤ نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ بدن کو صحت دیے رکھی، تو نے تندرست توانا رہ کے زندگی گزاری، بتا میری اس نعمت کا شکر کہاں ہے؟ باقی نعمتیں تو رہی الگ، کھانے پتہ نہیں تو نے کیسے کیسے کھائے، پرتکلف کھانے کھائے، مجھے اتنا بتا تجھے میں نے ٹھنڈا پانی پلایا تھا نا، ٹھنڈا پانی، پیپسی مرنڈا وہ تو الگ رہی نا، تو ٹھنڈے پانی کا مجھے بتا، اس پانی کا تیرا ادا کیا ہوا شکر تیرے نامہ عمل میں کدھر ہے؟ میرے عزیزوں، شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے والی اپنی طبیعت بنائیے۔ اللہ نے جو نعمت بھی دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ یہ میرے اوپر تیرا کرم ہے، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہاں تو عظیم المرتبت ہستیوں کی کیفیت یہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورۃ النمل میں مذکور ہے۔ ہدہد کی ڈیوٹی لگ گئی، لمبا واقعہ ہے، پہلے حاضری لگی، وہ غائب تھا، آ گیا، خبر لے کے آیا، واقعہ بتایا، سلیمان علیہ السلام نے بھیج دیا۔ آخر میں جا کے یہ ہے انہوں نے طلب کیا، ہاں بھائی مجمع عام میں، میری فورسز میں، میری فوجوں میں، میری آرمی میں کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک،
جنوں میں سے عفریت نامی جن کہنے لگا جناب آپ اپنی مجلس جب برخاست کریں گے تو دیکھیں گے ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس ہوگا، اتنی رفتار سے جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ ایک اللہ والا بیٹھا تھا، قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ اس اللہ والے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ نے اس کو علم دے رکھا، کون تھا اللہ بہتر جانتا ہے، نہ اللہ نے تفصیل بتائی نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ معجزات، عقل کو عاجز کر دینے والی چیزیں، اس میں ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی چاہیے، لہذا جو کہا بس آمنا وصدقنا، اس اللہ والے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جناب آنکھ بند کر کے کھولیے، ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس ہوگا۔ مجلس سے اٹھنا، گھنٹے بھر کا انتظار، 10 منٹ کی بات نہیں، پلک جھپکیے، اللہ کے حکم سے ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس ہوگا۔ لیجیے ایسا ہی ہوا، فلما، فا آ گئی ہے، وقوع کے بعد جب فا آتی ہے تو مقصد یہ کہ ترتیب، ادھر یہ کام ہوا ادھر یہ ہو گیا، جیسے یہ منظر بنا آنکھ جھپکی، ملکہ سبا کا تخت وہاں پر، فلما رآ، جس وقت دیکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کا تخت بغیر کسی انتظار کے یہاں آیا پڑا ہے، تو اب غور کیجئے کتنا بڑا انعام ہے۔ ہواؤں میں اڑتے ہیں، تخت ان کے پاس ہے، حکومت ان کی چرند پرند پر بھی ہے، انسانوں پر ہی جنات پر بھی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی آوازوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی غرور نہیں، کبھی تکبر نہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ یہ سوچ ہے قارون کی، قارون کی۔ وہ نکلا نا ایک دن تو اس کو لوگوں نے کہا اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کس اللہ نے دیا ہے؟ کون اللہ؟ یہ تو مجھے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ ملا ہے۔ دیکھتے نہیں میں کتنا ماہر ہوں؟ تم دیکھتے نہیں میرا ذہن کتنا کام کرتا ہے؟ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ متکبرانہ الفاظ پسند نہ آئے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے کہا ہم نے اس کو اس کے سارے جاہو جلال سمیت، پورے اس کے محل سمیت زمین میں دفن کر دیا، دنسا کے رکھ دیا۔ ناشکری کوئی معمولی کلمہ ہے؟ یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وقت کا نبی بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، بولیاں سب کی جانتا ہے، پرندوں پر حکومت، چیونٹیوں پر حکومت، جنات اس کے تابع، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ رونما ہوا تو کیا کہنے لگے؟ دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ تو مجھ پر میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا انعام ہے۔ قرآن کے انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے جیسے یہ الفاظ منہ سے نکلے فوراً ٹھٹکے ہو، نا 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 نا، یہ نہیں، میرا تو یہاں بھی امتحان ہو رہا ہے، لیبلونی، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھیے، جتنا بڑا انعام بھی کیوں نہ مل جائے، نئی دکان بنا لی، نئی فیکٹری بنا لی، نیا بزنس سٹارٹ کر لیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہی ہے، ٹھیک ہے خوشی اپنی جگہ پر، لیکن خبردار ہوں کہ کہیں میرا اللہ مجھے آزما تو نہیں رہا، میرا امتحان تو نہیں لے رہا کہ یہ سب کچھ بنا کر 1 سے 2، 2 سے 4، میں اس کو کہیں بھول تو نہیں رہا، اس کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، کہیں اس کا ناشکرہ تو نہیں بن گیا۔ میرے عزیزو یہ سوچ ہے نبیوں والی، یہ سوچ ہے اللہ والوں کی۔ اور ذرا سی نعمت ملی بھول گئے، فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ کو، ذرا سی خوشی مل گئی تو آپ پہ سے باہر، نہ اللہ کی عبادت کا خیال، نہ اللہ کے شکر ادا کرنے کی طرف توجہ، نہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے،
تو آپ سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، اللہ کو ناپسند کیا ہے، اللہ والوں کی ادا کیا ہے اور اللہ کو غصہ دلانے والوں کی ادا کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ لمحہ لمحہ ہم اسی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، اور جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں نا، اللہ کا وعدہ ہے ان کو جزا بلکہ بہترین جزا میں خود عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ اتفاق سے شکر کا موضوع چل رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث آنی تھی اگلے کسی خطبے میں، لیکن ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب کسی مسلمان کا کوئی نابالغ بچہ بچی فوت ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جب اس کی روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے؟ تو کہتے ہاں یا اللہ۔ تم اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اس کی آنکھوں کے تارے کو لے آئے؟ ہاں یا اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا رد عمل اور ری ایکشن کیا تھا جب تم نے یہ بچہ اس کا 2 ماہ کا 4 ماہ کا گود میں ہی یا بالکل ابتدا میں ہی بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا مس کیریج وغیرہ ہو جاتا ہے کسی بھی مرحلے میں، کہتے ہیں یا اللہ جس وقت یہ ہم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے جدا کیا، اس کی روح کو قبض کیا، تو وہ تو اپنی زبان سے پھر بھی تیرا شکر ہی ادا کر رہا تھا، اس وقت بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب کی رضا ہے، جیسے میرا رب راضی ویسے ہی میں راضی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ واقعی میرے بندے نے یہ کہا؟ ہاں یا اللہ یہی کچھ ہے۔ اس وقت حکم ہوتا ہے اب عین جنت کے وسط میں کر کے، درمیان میں کر کے میرے اس بندے کا محل بنا دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یہ وہ والا میرے اس بندے کا محل ہے جب میں نے اس کے معصوم سے بچے کو دنیا سے واپس اس سے لیا اور اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا۔ غم کا اتنا بڑا پہاڑ اس پہ ٹوٹا، لیکن اس وقت بھی اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ ہے میرے عزیزوں مسلمان کی ادائیں، یہ ہے مسلمان کے لیے تعلیم۔ تو بہرحال ہمارے بھائی ہیں بلال، ان کا بچہ 2 ماہ کا وفات پا گیا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو ویسے جب جنازہ ہوتا ہے تو دعائیں اس کے والدین کے لیے ہوتی ہیں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس بچے کا نعم البدل عطا فرمائے اور اس بچے کو اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کفارت میں دے دے۔ اللہم اجعلہ لوالدیہ فرطا صالحا وذخرا واجرا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، کبھی بھی
حالات سے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانا یہ مسلمان کا کام نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ کافروں کا کام ہے۔ کافر مایوس ہو۔ آپ دیکھیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو افغانستان میں کتنی بڑی فتح عطا کی ہے، اور کافروں کو کتنی بڑی شکست اللہ نے دی ہے۔ اب پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ کافروں کو ہونا چاہیے نا، اور وہ ہیں۔ اللہ ان کی پریشانی میں اور اضافہ کرے، اور ان کو اللہ اپنی ایسی ڈال دے کہ ان کی توجہ مسلمانوں کی طرف ہو ہی نہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے حالات انشاءاللہ العزیز بہتری کی طرف چل رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نشانے پر ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے۔ پاکستان اللہ کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، ایک ایک کر کے ان ظالموں نے کئی ملکوں کا شکار کر لیا، لیکن پاکستان الحمدللہ قائم ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ پڑوس میں افغانستان میں جو اتنی بڑی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اس میں کافر سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس فتح کے اندر پاکستان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ اب اس وقت ضرورت افغانستان کے مسلمانوں کو، دیکھ لیجئے ان کی خودداری، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے دروازے کوئی نہیں کھٹکھٹانے کہ ہماری مدد کرو، ہمارے لیے بجٹ پاس کرو، ہمارے لیے امداد کا اعلان کرو، ہمیں قرضے دو سود پر۔ سبحان اللہ، سلام ہے ان کو، کہتے ہیں کہ ہمارا دستور ہے قرآن پاک، اور ہمارا نظام معیشت کیا ہے؟ وہ جو اسلام نے دیا ہے، زکوٰۃ اور صدقات۔ اللہ کرے کہ وہاں پر ایسی خوبصورت ایک تجربہ گاہ اسلام کی بنے جو پاکستان نے بننا تھا، اللہ کرے افغانستان ہی بن جائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص یہ پیغام جائے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اسلام کے زرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کی جا سکتی ہے۔ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ غلط ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام پر عمل کیا تو پتہ نہیں ترقیاں رک جائیں گی۔ کتنے مسلمان مرد ہیں جو داڑھی کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، کتنی خواتین ہیں جو پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے بے شمار لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں۔ حکومتیں کہتی ہیں اگر سودی نظام نہ چلائے گئے ملکوں میں، سود کی شرح ہر سال کئی مرتبہ نہ مقرر کی جائے تو پتہ نہیں ہم معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بالکل خام خیالی ہے۔ اسلام اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک کے لیے اللہ کا بڑا خوبصورت دین ہے، اور ہر دور میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کو عروج پر لے کر جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا عمر کے دور مبارک کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ آج بھی غیر مسلم ممالک کے اندر باقاعدہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی اصلاحات وہ نافذ ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز افغانستان سے اگلی جو ٹھنڈی ہوائیں آنے والی ہیں نا وہ یہ ہیں، اور دعا کریں اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بارش عطا کی، اللہ اس بارش کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے، اور اس کے بعد کے نقصانات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ آخری گزارش میرے عزیزوں یہ ہے، میں الحمدللہ گاہے گاہے آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں کیونکہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، جمعے کی ادائیگی کے لیے بروقت آنے کی کوشش کیا کریں۔ اب پھر سستی سی ہونی شروع ہو گئی ہے، تو جو احباب ماشاءاللہ اب بھی تو ماشاءاللہ اوپر والے ہال بھی بھر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ بھر چکا ہے، ہونا یہ چاہیے جیسے ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت روایات ہیں کہ جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور اصل جمعے کی ادائیگی کے لیے انٹری کا وقت بھی وہی ہے۔
کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اذان شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں ہوں. پھر وہ جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں نا اسپیشل حاضری لگانے کے لیے آئے ہیں مسجد کے دروازوں پر، وہ آپ کا نام درج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت میں آیا، یہ بندہ اس وقت میں جمعے کے لیے آیا. لیکن جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آن بیٹھا اور مؤذن نے اذان شروع کر دی، اب وہ والے فرشتے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، رجسٹر بند کر لیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں خبردار رہنا ہے. ہماری 10-15 منٹ کی ذرا سی یہ سستی کہ تاخیر چلو اب چلے جاتے، نہیں، آپ پہلے آئیں، بلکہ صبح جلدی آ جائیں. سورۃ الکہف یہاں آن کے بیٹھ کے پڑھ لیں، درود شریف یہاں آن کے بیٹھ کے پڑھ لیں، نوافل یہاں ادا کریں تاکہ اولین وقت میں آنے کا اجر حاصل کریں. ہم نے ضرور یہ کہنا کہ چلو جا کے جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، سمجھ بیٹھے کہ شاید وہ 2 رکعتیں جمعے کی وہی ہے. نہیں، خطبہ پلس وہ 2 رکعتیں یہ ملا کے پورا جمعہ بنتا ہے. یہ اس وقت بھی آپ جتنے لوگ ہیں آپ سب نماز کی حالت میں ہی ہیں، کیونکہ یہ خطبہ 2 رکعتوں کا متبادل رکھا گیا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں دوران خطبہ آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی، کوئی ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، کوئی کھیل کا معاملہ نہیں، بلکہ پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ امام اور خطیب کی بات کو آپ نے سننا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہوتا ہے خطبہ. کوشش کریں گے اولین وقت میں آئیں، یہ نہ کہا کریں کہ چلو بعد میں چلے جائیں گے، چلو یار مرغی کا ثواب ہی مل جائے، ہم کیوں نہ اونٹ نہر کرنے کا ثواب لیں. ہر جمعے کے لیے ہے نا، جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے، اس کے لیے کتنا اجر ہے اونٹ نہر کرنے کا. ماشاءاللہ ہم سب کو علم ہے ان چیزوں کا، لہذا کوشش کیا کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اونٹ ہی نہر کرنے کا اجر لیا کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.